بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو العاص بن ربیع قبیلہ قریش کی شاخ بنی عبد شمس کے چشم و چراغ تھے۔ وہ بھرپور جوانی کے حامل اور ایک شاندار اور دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ دنیاوی مال و دولت اور خاندانی عز و شرف کے لحاظ سے بھی معاشرے میں ان کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ اپنی عظمت و خودداری اور مروت و وفاداری جیسی ذاتی خوبیوں اور اپنے آباء و اجداد کے قابل فخر موروثی و خاندانی کارناموں کے باعث عربی خصوصیات کی حامل ایک مثالی شخصیت بن گئے تھے۔ ابو العاص کو تجارت کا شوق قریش سے وراثت میں ملا تھا، جس کے تجارتی قافلے سال میں 2 بار سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کے چکر لگایا کرتے تھے۔ مکہ اور شام کے درمیان ان کے تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت ہر وقت جاری رہتی تھی۔ ان کا ہر قافلہ 100 اونٹوں اور 200 آدمیوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ ان کی کاروباری مہارت اور صداقت و دیانت کی وجہ سے قریش کے لوگ اپنے اموال تجارت بھی ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ان کی خالہ اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ بنت خویلد ان کو وہی مقام دیتی تھیں جو ایک بیٹے کا اس کی ماں کے نزدیک ہوتا ہے۔ وہ ان کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دیتی اور ان کے دل کی طرح ان کے گھر کی وسعتیں بھی خوشی اور محبت کے ساتھ ہر وقت ان کو خوش آمدید کہنے کو تیار رہتی تھیں۔ اور خدیجہ ہی کی طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابو العاص کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ زمانے کے ماہ و سال محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال پر نہایت تیز رفتاری اور پھرتی کے ساتھ گزر گئے، اور دیکھتے دیکھتے جب ان کی سب سے بڑی بیٹی زینب جوانی کی سرحد میں داخل ہو گئی اور ایک خوشبودار اور خوش رنگ کلی کی طرح کھل گئی، تو بڑے بڑے سرداران قریش کے بیٹوں کے دلوں میں اس کی ساتھ شادی کی تمنا سر اٹھانے لگی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ وہ قریش کی بیٹیوں میں حسب و نسب کے اعتبار سے شریف ترین، والدین کے لحاظ سے معزز ترین اور ذاتی اخلاق و کردار کی روح سے پاکیزہ ترین بیٹی تھیں۔ لیکن ان کے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ وہ اس کے خالہ زاد بھائی اور مکہ کے سب سے بہترین نوجوان ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ ابو العاص بن ربیع کے ساتھ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ مکہ کی وادیاں نور خداوندی سے جگمگا اٹھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر منصب نبوت پر فائز کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں عورتوں میں سب سے پہلے ان کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد اور صاحبزادیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں۔ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت چھوٹی تھیں، البتہ ان کے داماد ابو العاص نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کرنا پسند نہ کیا، اور وہ اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے پناہ محبت اور مخلصانہ تعلق کے باوجود ان کے دین کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان نزاع کافی شدت اختیار کر گئی تو قریش نے آپس میں کہا، تمہارا برا ہو، تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے نکاح کر کے ان کے غموں کو اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ اگر تم انہیں ان کے پاس واپس بھیج دو تو ان کی توجہ تمہاری طرف سے ہٹ کر اپنی لڑکیوں کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ انہوں نے اس رائے کو بہت پسند کیا اور ابو العاص کے یہاں جا کر ان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اسے اس کے باپ کے گھر بھیج دو۔ ہم قریش کی بہترین عورتوں میں سے جس سے چاہو گے تمہاری شادی کر دیں گے۔ مگر ابو العاص نے ان کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم، میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے بدلے میں دنیا کی کسی عورت کو قبول نہیں کروں گا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں بھیج دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی واپسی سے خوشی ہوئی۔ آپ چاہتے تھے کہ کاش ابو العاص بھی وہی کرتے جو ان کے دونوں ساتھیوں نے کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ ان کو اس پر مجبور کر سکتے۔
اور ابھی مومنات کے ساتھ مشرکین کے نکاح کی حرمت کا حکم بھی نہیں آیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مضبوطی سے جم گئے اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر میں قتال کرنے کے لیے نکلے، تو ابو العاص کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی ان کا ساتھ دیں۔ حالانکہ وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان کو مسلمانوں سے لڑنے یعنی کسی قسم کا نقصان پہنچانے سے نہ کوئی دلچسپی تھی، نہ وہ اس کی کوئی خواہش رکھتے تھے۔ لیکن اپنی قوم کے اندر جو اونچا مقام ان کو حاصل تھا، اس نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اس کا ساتھ دیں۔ اس جنگ کا خاتمہ قریش کی ایسی شکست فاش پر ہوا جس نے شرک کو کار مذلت میں دھکیل دیا اور اس کے سرگنوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ چنانچہ ان میں سے کچھ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے اور کچھ نے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربیع اسیران جنگ میں شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے اوپر فدیہ عائد کیا۔ فدیے کی یہ رقم قیدیوں کے معاشرتی مقام و مرتبہ اور ان کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 1000 سے 4000 درہم تک مقرر کی گئی تھی۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ کے درمیان صبح سے شام تک قاصدوں کی آمد و رفت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جو اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیے کی رقوم لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے شوہر ابو العاص کا فدیہ اپنے قاصد کے ذریعے بھیجا۔ اس میں انہوں نے وہ ہار بھی بھیجا تھا جو ان کی والدہ مرحومہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی رخصتی کے وقت دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو وفادار رفیقہ حیات کی یاد نے تڑپا دیا اور لخت جگر کی مجبوریوں نے بے حال کر دیا اور قلب مبارک رنج و ملال سے بھر گیا، جس کے آثار صاف طور پر چہرے سے نمایاں تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال ابو العاص کے فدیے کے واسطے بھیجا ہے، اگر مناسب سمجھو تو اس کے اسیر کو رہا کر دو اور اس کا مال اسے واپس کر دو۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور ابو العاص کسی فدیہ کے بغیر رہا کر دیے گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائی سے پہلے ان کے اوپر یہ شرط عائد کر دی تھی کہ وہ بلا تاخیر ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ مکہ پہنچتے ہی ابو العاص اپنے وعدے کی تکمیل میں لگ گئے۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سفر کی تیاری کا حکم دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے والد کے قاصد مکہ سے کچھ فاصلے پر ان کے منتظر ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے لیے زیادہ سفر اور سواری کا انتظام کرنے کے بعد اپنے بھائی عمر بن ربیع کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جائیں اور انہیں ان لوگوں کے سپرد کر دیں جو ان کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ عمر بن ربیع نے کمان اور ترکش کو کندھے پر ڈالا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے محمل میں بٹھایا اور ان کو لے کر دن دہاڑے قریش کی آنکھوں کے سامنے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس پر لوگوں میں زبردست ہیجان برپا ہو گیا، ان کے تعاقب میں چل پڑے اور تھوڑی دور جاتے جاتے ان کو پکڑ لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بری طرح خوفزدہ کیا۔ اس وقت عمر نے کمان کے چلے کو چڑھایا اور ترکش سے تیروں کو نکال کر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، جو شخص بھی ان کے قریب جانے کی کوشش کرے گا میں اس کے سینے میں تیر پیوست کر دوں گا۔ وہ بڑے زبردست تیر انداز سے ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا تھا۔ اس وقت ابو سفیان بھی موقع پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھتیجے ٹھہرو، تیر نہ چلانا، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اور جب وہ رک گئے تو ابو سفیان نے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ زینب کو علل اعلان سب کے سامنے لیے جا رہے ہو، جبکہ عرب کے لوگ اس بھاری مصیبت سے واقف ہو چکے ہیں جو میدان بدر میں اس کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہمارے اوپر نازل ہو چکی ہے۔ اب اگر تم اس کو اس طرح کھلے عام لے کر جاؤ گے تو عرب قبائل ہم کو بزدلی، کمزوری اور بے غیرتی کا طعنہ دیں گے، اور اگر میری بات مانو تو اس وقت اس کو واپس لے جاؤ اور چند روز اس کے شوہر کے گھر رکھو۔ جب لوگ آپس میں یہ باتیں کر چکے ہیں کہ ہم نے اس کو واپس لوٹا دیا تو تم چپکے سے اس کو اس کے باپ کے پاس بھیج دینا، کیونکہ ہمیں اس کو روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
عمر نے ابو سفیان کی بات مان لی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر واپس مکہ چلے آئے۔ پھر چند روز کے بعد ایک رات ان کو مکہ سے نکال کر لے گئے اور اپنے بھائی کی ہدایت کے مطابق ان کے والد کے قاصدوں کے سپرد کر دیا۔ بیوی سے جدائی کے بعد ابو العاص ایک مدت تک مکہ میں قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے وہ ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں شام گئے۔ جب وہ اپنے قافلے کے ساتھ، جس میں سامان تجارت سے لدے ہوئے 100 اونٹ اور 170 سے زیادہ آدمی تھے، مکہ واپس آتے ہوئے مدینہ کے قریب سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فوجی دستے نے حملہ کر کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا اور آدمیوں کو گرفتار کر لیا، لیکن ابو العاص ان کے ہاتھ سے بچ نکلے۔ وہ لوگ ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب رات نے ہر چیز کو اپنے سیاہ دامن میں چھپا لیا تو ابو العاص نے مکہ کی بجائے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ڈرتے ڈرتے اور خطرات کو ہر طرف سے بھانپتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے اور سراغ لگاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور ان سے پناہ طلب کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور محراب میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہی اور ساتھ ہی تمام لوگوں نے بھی تکبیر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی تو عورتوں کی صف سے ایک آواز بلند ہوئی، لوگو، میں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں نے ابو العاص بن ربیح کو پناہ دی ہے، لہٰذا آپ سب لوگ بھی ان کو پناہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا، جو کچھ میں نے سنا ہے کیا تم لوگوں نے بھی اسے سنا؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آواز ہم نے بھی سنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے متعلق مجھے پہلے سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مسلمانوں کا ادنا ترین فرد بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ گھر لوٹ گئے اور صاحبزادی سے فرمایا کہ بیٹی، ابو العاص کی اچھی طرح خاطر تواضع کرنا، مگر یہ جان لو کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کے آدمیوں کو بلا کر جس نے ابو العاص کے سامان تجارت پر قبضہ کیا تھا اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کیا تھا، فرمایا کہ ہمارے نزدیک اس شخص کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ تم نے اس کا جو مال لیا ہے، اگر احسان کرتے ہوئے اسے واپس کر دو تو یہ میرے نزدیک نہایت پسندیدہ بات ہوگی، اور اگر تم اسے واپس نہ کرنا چاہو تو بہرحال وہ اللہ کا مال ہے جو اس نے غنیمت کے طور پر تم کو دیا ہے اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کا مال ان کو واپس کر دیں گے۔ اور جب ابو العاص اپنا مال لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، ابو العاص، آپ قریش کے ایک معزز اور شریف فرد ہونے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور ان کے داماد بھی ہیں، تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور ہم لوگ اس سارے مال سے آپ کے حق میں دستبردار ہو جائیں تاکہ آپ اہل مکہ کے ان اموال سے بھی استفادہ کریں اور یہیں مدینے میں رہ جائیں؟ لیکن ابو العاص نے ان کی اس پیشکش کو رد کرتے ہوئے کہا کہ بہت بری بات ہے یہ بات جس کی طرف تم لوگ مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اپنے نئے دین کی ابتدا غداری اور بے وفائی سے کروں۔ اس کے بعد ابو العاص سارا مال لے کر مکہ چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے تمام حقداروں کے حقوق ادا کرنے کے بعد کہا کہ قریش کے لوگوں، کیا تم میں سے کسی کا مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو ابھی تک اس کو نہیں ملا؟ نہیں، آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا ملے، ہم نے آپ کو حق ادا کرنے والا اور شریف پایا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، اچھا، تو جب میں تم سب لوگوں کے حقوق ادا کر چکا ہوں تو سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کی قسم، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے اوپر اپنے مال کھا جانے کا الزام لگاؤ گے تو میں وہیں مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گیا ہوتا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کے حقوق ادا کرا دیے، میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد مکہ سے وہ روانہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور ان کے پہلے نکاح کو باقی رکھتے ہوئے ان کی بیوی انہیں واپس لوٹا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے، انہوں نے
مجھ سے بات کی تو سچ بولے اور وعدہ کیا تو اسے پورا کیا۔ ناظرین آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔